لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ شام کا جو بادشاہ تھا عیسائی وہ مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو آپ نے ارادہ کیا کہ اس کو مدینہ آنے سے پہلے روک لیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے تو وہ لوگ پھر واپس چلے گئے. مدینہ سے تبوک بہت دور ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، اور اس زمانے میں ریگستان اور اونٹوں کا راستہ اور گرمی کا موسم. صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس کی تفصیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جنگ ہونے والی ہوتی تھی تو آپ چھپاتے تھے، اس کو بتاتے نہیں تھے تاکہ دشمنوں تک اطلاع نہ پہنچ جائے. لیکن غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا سب کو، کیونکہ اس میں تیاری بہت کرنی تھی اور بہت مشکل لڑائی تھی یہ. تو اس میں بہت سارے لوگ بڑی آزمائشوں میں پڑے، اور جو منافق لوگ تھے انہوں نے بڑے بہانے کیے، کیونکہ ان پہ یہ لڑائی بہت زیادہ شاق گزر رہی تھی. یہ تھا کہ یہ تو بہت ہی مشکل لڑائی ہے. تو 3 صحابی تھے، حضرت کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ الثقفی رضی اللہ عنہم. یہ 3 مخلص صحابی تھے، لیکن یہ بھی رہ گئے جنگ میں پیچھے، کیونکہ کعب ابن مالک کہتے ہیں میرے کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا، باغ پہ پورے سال محنت کی تھی اور اب پھل کھانے کا ٹائم ہے، اور میں نے یہ بھی سوچا کہ میں کسی جنگ میں نبی سے کبھی پیچھے نہیں رہا، ہر جنگ میں لڑا ہوں، میں نبی کے ساتھ رہا ہوں میں، تو اگر ایک لڑائی میں نہیں گیا تو کیا ہو گیا. لیکن یہ لڑائی اتنی سخت تھی کہ قرآن نے کہا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو ہر حال میں نکلو اللہ کی راہ میں. تو یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے نا، یہ گنڈیریاں کھا کے اور جلیبیاں کھا کے نہیں پہنچا. تو اسلام کو پہنچانے میں بھی محنت اور اسلام کی بقا میں بھی محنت. ہر فیلڈ میں مسلمان آگے بڑھے گا، اپنے دفاع میں بھی، سائنس میں بھی، ٹیکنالوجی میں بھی، تب جا کے اسلام کو دنیا میں غلبہ ملے گا. تو اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہے. بار بار میں بیانات میں یہ بات لے کر آتا ہوں. آج دیندار لوگ جو ہیں وہ اسباب نہیں اختیار کرتے اور اسباب سے نظر ہٹاتے ہیں. کامیابی کے جو دنیا میں اسباب ہیں وہ اختیار کرنے پڑیں گے آپ کو، اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آئے گی. دیکھو نبی کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ اب ہم کیا لڑتے ہی رہیں گے، ابھی مکہ فتح ہوا اور یہ لڑائی ہوئی، ابھی چھوڑو بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. نہیں بھائی، ہم نے تو لڑنا ہے. اب تو مدینہ پہ حملہ ہو جائے گا اور دشمن بہت طاقتور تھا اور جانا بہت دور. آپ میپ پہ سرچ کر لیں، میرا خیال ہے بائی روڈ ٹھیک ٹھاک لمبا سفر ہے مدینہ سے تبوک کا. سعودیہ کے دوسرے کنارے پر ہے تبوک. تو منافقین نے بڑے بہانے تراشے، نبی ان کو کچھ نہیں کہتے تھے. وہ آتے تھے میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ خاموشی اختیار کرتے. خیر آپ لڑائی میں چلے گئے تو جب وہاں تبوک کے مقام پہ پہنچے تو آپ کو خیال آیا کہ کعب ابن مالک تو بڑے مخلص ہیں. ما فعل کعب ابن مالک، کعب ابن مالک کو کیا ہو گیا، وہ کیوں نہیں آئے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ حبسہ برداہ والنظر فی عطفی، یا رسول اللہ اب ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے اور دائیں بائیں دولت کے ڈھیر لگ گئے ہیں، اس چیز نے ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیا. یعنی باغ واغ کٹ رہے ہیں اور پیسہ ویسا بہت آ گیا ہے، دائیں بائیں پیسہ ہے، تو اب تھوڑی قربانی دی جا سکتی ہے. تو دوسرے صحابی نے کہا بئس ما قلت ما وجدنا علیہ الا خیرا یا رسول اللہ. انہوں نے ان صحابی کو تنبیہ کی آپ نے کعب ابن مالک کے بارے میں بہت بری بات کی ہے. یا رسول اللہ ہم نے کعب ابن مالک میں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا. کوئی واقعی ویلڈ ریزن ہوگی، ورنہ وہ اتنے مخلص ہیں وہ نہیں رہ سکتے تھے پیچھے. خیر نبی نے خاموشی اختیار کی. وہ دشمن تو آیا ہی نہیں، وہ تو بھاگ گیا. تو تبوک سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. یہ فتح ہوئی مسلمانوں کو. جب آپ واپس آئے مدینہ طیبہ میں تو آپ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. لوگ ملاقاتوں کے لیے آتے اور منافقین آتے اور جھوٹی جھوٹی قسمیں اٹھا کے کہتے واللہ یہ ہو گیا، اللہ کی قسم، خدا کی قسم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے ظاہر کو قبول کر دیتے. وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور اندر ان کے کیا ہے یہ کس کے حوالے کر دیتے؟ اللہ کے. اللہ خود ہی حساب لے گا. تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میرا جب نمبر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ الم تکن قد ابتعت ظہرک، کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی ہمارے پاس ہمارے ساتھ چلنے کے لیے؟ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ منافقین نے تو جھوٹ بول دیا تھا، تو مجھے بھی لوگ سمجھا رہے تھے کہ نبی کے سامنے جھوٹ بول دینا نبی کے غضب سے بچنے کے لیے. کہتے ہیں میں نے کہا میں سچ بولوں گا. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا مالدار میں پہلے کبھی بھی نہیں تھا جتنا اس وقت تھا. تو میرے پاس سواری بھی تھی، سب کچھ تھا، بس مجھے میرے باغات نے پیچھے روک لیا. اور کہتے ہیں میرا ارادہ تھا جانے کا، لیکن میں یہ سوچتا تھا آج نہیں کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا. میرے پاس تیز سواری ہوتے ہوتے میں رہ ہی گیا. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا اما انت فقم حتی یقضی اللہ فیک، تم جاؤ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا. کہتے ہیں میرے جو دو ساتھی تھے مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، انہوں نے بھی سچ بات کہہ دی، کوئی عذر نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تم تینوں جاؤ، تمہارے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ. کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی ان سے بات چیت نہ کرے. یہ جو ہمارے فوجی میدان میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہ آیتیں ان کے لیے بھی ہیں. مشکل میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگ جانا یہ اسلام میں بہت بڑا جرم ہے. میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. ہمارے ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اتنی شدید وعیدیں صورت میں ان لوگوں پہ نازل ہوئی ہیں جو اس وقت میدان میں نہیں گئے، کیونکہ مشکل لڑائی تھی. تو یہ کسی فوج میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اسلامی فوج کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کے لیے آیتیں تھوڑی ہیں کہ مشکل وقت میں جانے سے انکار کر دیا، یہ ہے فلانا ہے مسئلہ ہے. جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے نا تو پھر دیکھو. تو جہاد میں جب ضرورت ہوگی نا تو اپنے ساتھیوں کو بھیج دینا، خود پیچھے رہ جانا، یہ بہت بڑے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اللہ نے منافقین کو اتنا اس صورت میں ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں. ان میں کچھ کہتے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ یقول ایذن لی ولا تفتنی. ایک نے یہ بھی کہا کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو رومیوں کی عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. کوئی تقوی کا جلال آیا ہوا تھا کہ بد نظری ہوگی اور ایسا نہ ہو زنا میں پڑ جاؤں. تو اتنے نیک ایسے ایسے بہانے ہوتے ہیں کہ پانی نہیں ملے گا، لوگ کہتے ہیں نا پانی نہیں ملے گا تیمم سے نماز پڑھنی پڑے گی، تہجد قضا ہو جائے گی، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو یہ کمبخت پڑ ہی گئے ہیں. نبی جا رہے ہیں، صحابہ جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جا رہے. اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا؟ وہ بد نظری کا فتنہ کم ہے، مشکل وقت میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دینا یہ فتنہ زیادہ ہے. تو تینوں کے بارے میں فیصلہ کیا. بھائی کیوں نہیں تھے؟ یہ تو بڑی سخت لڑائی تھی، اس میں تو ضرورت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فیصلہ کرے گا، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہوا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. کہتے ہیں سب نے بات چیت کرنا چھوڑ دی. کہتے ہیں وہ جو میرے دو ساتھی تھے، اچھا نبی نے ہماری بیویوں کو بھی حکم دیا تم بھی اپنے شوہروں سے دور ہو جاؤ، زوجہ کو بھی اجازت نہیں تھی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی. کہتے ہیں وہ جو میرے دو ساتھی تھے ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی، ان کی ازواج نبی کے پاس آئیں کہ ہمارے شوہر ان کی عمر زیادہ ہے، ہم اگر انہیں چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائیں گے تو ان کی کیئر کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو نبی نے پھر ان کو اتنی اجازت دے دی کہ خدمت کے لیے گھر میں رہ سکتی ہو. کہتے ہیں میں جوان تھا، مجھے تو یہ بھی کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ اپنی بیوی کو بولوں کہ تم جا کے نبی سے پوچھو، تو مجھے تو شرم آ رہی تھی. تو میری بیگم بھی کہاں چلی گئی؟ وہ بھی اپنے والدین کے یہاں. کہتے ہیں تو اب سب نے بات چیت اور کلام ختم کر دیا. کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن نے بیان کیا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین ان پر اپنی کشادگی کے باوجود
تنگ ہو گئی, کہتے ہیں جیل خانہ لگنے لگی تھی زمین. اسی حالت میں کئی دن گزر گئے. کہتے ہیں میں سلام کرتا تو سلام کا جواب نہ دیا جاتا, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے دیکھ بھی رہے ہوتے تھے تو میں آپ کی طرف نظر کرتا تو آپ چہرہ انور کو پھیر لیا کرتے. اب دیکھو حضرت کعب ابن مالک کا شمار بڑے خاندانی لوگوں میں اور سرداروں میں ہوتا تھا, تو کس قدر دیکھنے میں ذلت کی بات ہے نا. یہ ہمیشہ قربانی دیو, ایک دفعہ رہ گئے ہو اور اتنا سخت قسم کا بائیکاٹ. 30-40 دن اسی حال میں گزر گئے. تو کہتے ہیں مجھے خوف یہ تھا کہ اگر میری موت واقع ہو گئی, نبی اسی طرح ناراض رہ گئے تو میرا بنے گا کیا. تو ایسے موقع پہ آپ کو پتا ہے کہ جو دشمن ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. کہہ رہے میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک مجھے ندا سنائی دی, من یدل علی کعب ابن مالک. کوئی غیر مسلم بادشاہ تھا, روم کا یا فارس کا, مجھے ابھی پورا یاد نہیں ہے, یہ واقعہ پڑھے ہوئے بھی بہت ٹائم ہو گیا. تو وہ بادشاہ کی طرف سے کوئی سفیر آیا ہوا تھا مدینہ میں اور ندا لگا رہا تھا اپنی جو بھی ان کی زبان تھی اس کا ترجمہ ظاہر ہے لوگوں نے کیا ہوگا. من یدلک علی کعب ابن مالک. بھائی کوئی ہے جو کعب ابن مالک کے بارے میں بتائے, کعب ابن مالک کون ہے. کہتے ہیں لوگ صرف انگلی سے اشارہ کر رہے تھے, نام بھی نہیں لے رہے تھے میرا کہ وہ ہیں. کہہ رہے وہ میرے پاس آیا, اس نے مجھے بادشاہ کا خط دیا. کہتے ہیں میں نے وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا, ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے, تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تمہارا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, تم عزت دار آدمی ہو, عزت کے قابل ہو, اگر تمہیں یہاں عزت نہیں مل رہی ہے آؤ ہمارے پاس, ہم تمہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے موقع پہ شیطان ورغلاتا ہے کہ ابے ہمارے لوگوں نے تو ہمیں ویلیو دی نہیں ہے, ہم تو کر کر کے تھک گئے ان کے لیے, ایک دفعہ ہم پیچھے رہ گئے تھے اور غلطی ہے ہم نے سچ بول دیا. ہم بھی جھوٹ بولتے تو, اور وہ جھوٹے پھر بھی رہے ہو مکار جو منافق ہیں, وہ ناشتے گاتے پھر رہے ہو جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے آئے ہیں, ان کا کوئی بائیکاٹ نہیں ہو رہا. کس قدر شیطان کو موقع ملے گا نا ورغلانے کا. لیکن صحابہ کا حوصلہ چھوٹا نہیں تھا, بہت بڑا حوصلہ تھا. حضرت کعب ابن مالک نا آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے, تو اس وقت یہ واقعہ اپنے بیٹے کو سنا رہے تھے اور انہوں نے پھر یہ محدثین نے ان سے لیا یہ واقعہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر کیا ہوا, میں نے کہا کہ جہاں میرے پر ایک آزمائش آئی تھی نا غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا تھا, یہ اللہ نے دوبارہ مجھے آزمایا ہے. تو کہتے ہیں میں نے وہ خط پھاڑ کے جلا دیا, اس کو ٹھینگا دکھا دیا کہ نکل یہاں سے. تو کہتے ہیں 50 دن اس طرح گزر گئے, 50 دن. اور کہتے ہیں میری وہ حالت ہو گئی جو قرآن نے بیان کی ہے, حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وظنوا الا ملجا من اللہ الا الیہ. ان کو یقین ہو گیا اب اللہ کا در کھٹکھٹائے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا, لوگوں سے امید مت لگاؤ, اللہ ہی کر سکتا ہے کچھ. کہتے ہیں 50 دن گزرنے کے بعد, اچھا جو 2 باقی صحابی تھے نا ان کی ازواج نے نبی کو یہ بھی بتایا, نبی نے فرمایا نا کہ اپنے شوہروں کو چھوڑ دو, تو انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھے ہیں, تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میاں بیوی کا تعلق نہ ہو جو ہم بستری ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب سے ان کو سزا ملی ہے انہیں کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے رونے کے. یعنی ان پہ اتنا شاک گزر رہا ہے, ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ رونے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو کہتے ہیں کعب بن مالک کہ 50 دن جب گزرے تو میں نے اپنے گھر کی چھت پہ فجر کی نماز پڑھی, دور ہوگا شاید مسجد سے گھر. تو کہتے ہیں مجھے ایک پکارنے والے کی پکار سنائی دی, مسجد نبوی سے اس نے پکارا, سلا پہاڑ پہ چڑھ کے وہاں سے تھوڑا سا دور, اور زور سے آواز آئی یا کعب ابن مالک ابشر. بس یہ جملہ, اے کعب ابن مالک مبارک ہو, صحیح ہے نا, خوشخبری قبول کرو, مبارک ہو. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے. اتنے میں ایک گھوڑے پہ دوڑتا ہوا ایک صحابی آئے, انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اللہ کے نبی نے تمہاری اعلان کر دیا ہے فجر کی نماز کے بعد
کہ کعب بن مالک کی توبہ اور ان کے باقی ساتھی ہیں ان کی توبہ قبول ہو گئی. کہتے ہیں نبی سے جب یہ خبر سنی صحابہ نے نا اتنا خوش ہوئے کہ دوڑے میرے گھر کی طرف مجھے خبر دینے کے لیے. تو کچھ پیدل جا رہے, ایک صحابی نے کیا کیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ میں ذرا ایسی جب خوشی کی بات ہوتی ہے ہر شخص چاہتا ہے پہلے میں پہنچاؤں, یہی ہوتا ہے نا کہ میں پہلے پہنچاؤں. تو کہتے ہیں ایک صحابی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے تو دوسروں نے کیا کیا, دوسرے صحابی نے, انہوں نے کہا کہ یہ جب تک پہنچیں گے نا میں پہاڑ پہ چڑھ کے چیخ مار دیتا ہوں زور سے, کیونکہ آواز کی رفتار, آگے ان کے الفاظ ہیں, آواز کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے تیز ہے. تو وہ پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے زور سے چیخ مار دی کہ بھائی یہ جب تک گھوڑے میں پہنچیں گے نا میری آواز پہلے پہنچ جائے گی. تو کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس وقت, یعنی اس وقت فی الحال, ویسے تو مالدار تھے, تو ایک جوڑا تھا جو میں نے ان کو, جو خوشخبری دینے والے کو گفٹ دے دیا. یہ بھی صحابہ کی سنت ہے کہ آپ کو کوئی اچھی خبر دے نا, کہ آپ کی بیوی میکے چلی گئی ہے, اس طرح کی کوئی خبر دے تو اسے کوئی گفٹ دینا اچھی بات ہوتی ہے کہ یار تم نے ہمیں خوش کیا کہ چلو. کنجوس آدمی بولے گا تو خوش کیا کیا, وہ تو خبر دی ہے نا, اس نے تھوڑی کوئی خوشی دی ہمیں. تو بھائی کوئی بات نہیں, گفٹ کے لیے بہانے ہوتے ہیں, آپ کو اس نے خوش کر دیا خوشخبری دے کے تو وہ دے دو, کچھ پیسے پکڑا دو اس کو. تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں فوراً مسجد نبی کی طرف چلا, تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے ایسے چمک رہا تھا, اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے نا اس پہ چمک ہوتی ہے 14ویں کے چاند پہ, ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چمک تھی. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں نبی کی خدمت میں آ کے بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کعب بن مالک ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. کیا زبردست الفاظ ہیں. اے کعب بن مالک اس دن کی خوشخبری قبول کر, ایسے دن کی میں تجھے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ اس سے زیادہ خوشی کا دن آپ کی زندگی میں نہیں آیا. اب دیکھو کتنی خوشیوں کے ٹائم آئے ہوں گے نا, لیکن نبی بھی جانتے تھے کہ کعب بن مالک کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا دن نہیں ہے. کیوں؟ مسلمان کے لیے نا سب سے خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جس دن اس کو یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو گیا, میرے گناہ معاف ہو گئے, میری غلطی معاف ہو گئی ہے. مسلمان کے لیے اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی, وہ تو آخرت کو سامنے رکھتا ہے نا. جیسے ہی نبی نے فرمایا نا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب اس دن کی مبارک قبول کر کہ اس سے بڑا خوشی کا دن تیری زندگی میں نہیں آیا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے فوراً پوچھا ہل من عندک ام من عند اللہ یا رسول اللہ, یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ یعنی ان کو یہ خطرہ تھا کہ شاید نبی کو جو تکلیف ہوئی میرے عمل سے وہ تو معاف ہو رہی ہے, لیکن ابھی گناہ میرا اعمال نامے میں لکھا ہی ہوگا, وہ قیامت میں حساب دینا پڑے گا. تو یہ تسلی کر لو تاکہ پھر میں خوش ہوں نا. پائیدار خوشی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو فوراً کہتے ہیں نبی نے جب مبارکباد دی نا, ہم تو دیکھو کوئی مبارکباد دے گا تو ہم فوراً خیر مبارک کہیں گے نا, تو فوراً حضرت کعب نے رپلائی نہیں کیا ہے, بلکہ پہلے تسلی کی ہے کہ یہ واقعی سچی مچی کی پائیدار خوشی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ دو جہتیں ہیں نا اس پہلو کی, ایک تو نبی کو تکلیف ہوئی ہے وہ تو پھر نبی معاف کریں گے, اور ایک اللہ کی نافرمانی بھی تو ہوئی ہے تو وہ نبی تھوڑی معاف کر سکتے ہیں, وہ کون معاف کرے گا؟ اللہ. دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کا عقیدہ توحید کتنا مضبوط تھا, عقیدہ توحید کتنا مضبوط تھا کہ غلطی ہوئی ہے تو معافی بھی کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے. تو فوراً کہتے ہیں میں نے پوچھا ہل من عندک ام من عند اللہ, یا رسول اللہ جو آپ خوشخبری سنا رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی نے فوراً جواب دیا لا بل من عند اللہ, یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور دیکھو وحی کی دو قسمیں ہیں, ایک وحی وہ ہوتی ہے جو نبی پہ وحی نازل ہوتی ہے لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں بنتی, اس میں
مضمون اللہ کا ہوتا ہے, الفاظ کس کے ہوتے ہیں؟ نبی کے. اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے, جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے, لیکن وہ الفاظ اس میں کس کے ہیں؟ نبی کے. جیسے حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی نا, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ یقین تو تھا کہ اللہ میری برات کا یعنی مجھے پاک دامن قرار دے گا, لیکن مجھے یہ خیال تھا کہ نبی کی زبان سے اللہ کہلوا دے گا کہ یہ پاک ہے. مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ وہی بنا کے نازل کر دے گا, کیونکہ وہ زیادہ ویلڈ ہے نا, وہ تو اللہ کا کلام ہے باقاعدہ. تو حضرت کعب ابن مالک کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ نبی معاف کریں گے یا اللہ بھی معاف کرے گا, لیکن اللہ قرآن میں نازل کر دے گا وہ. تو اللہ نے ان کی توبہ قرآن میں نازل کر دی, جو آج ہم نے پڑھی آیتیں. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اللہ کہتا ہے کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, اللہ نے نبی پر بھی رحم کیا, انصار پہ بھی اور مہاجرین پہ بھی, جنہوں نے ساعۃ العسرہ, اس سخت موقع پہ نبی کا ساتھ دیا. یعنی اللہ نے غزوہ تبوک میں جانے والوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, حالانکہ انہی میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا دل تنگ ہو رہا تھا. یعنی اتنی مشکل لڑائی تھی کہ کچھ اپنے لوگ بھی جانے سے ہچکچا رہے تھے. ایسے موقع پہ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا, اللہ نے ان پر خاص شفقت اور رحمت کی ہے. انہ بہم رؤوف الرحیم, اللہ ان پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ماتحت لوگ اگر کسی مشکل میں آپ کا ساتھ دیں تو ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ماں باپ کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک جو ہر وقت چپیٹے لگاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اچھا کرو برا کرو چماٹا ہی آنا ہے, تانے ہی ملنے ہیں. دوسرے وہ جو ہر وقت حوصلہ افزائی ہی کرتے رہتے ہیں. دونوں ٹھیک نہیں ہے, بیلنس ہونا چاہیے. بچے کو اچھا کام کرے خوب حوصلہ افزائی کرو اس کی, اچھا نہ کرے تھوڑا سا تنبیہ کرو اس کو. خیر, تو یہ ہر جگہ لیڈر کا بھی یہی اصول ہے, ہر جگہ یہی اصول ہے. تو اللہ نے بہت حوصلہ افزائی کی. پھر اللہ نے فرمایا جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں جو 3 تھے, اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی. حتیٰ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور اللہ نے ان کی جب توبہ قبول کی نا, تو یہ نہیں ان کے لیے کہا کہ اللہ نے ان 3 کی بھی توبہ قبول کی جو پیچھے رہ گئے تھے. اللہ کی عادت ہے جب توبہ قبول کرتا ہے پھر تانے نہیں دیتا, صحیح ہے نا, یہ اللہ کی عادت ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, ان کی بھی توبہ اللہ نے قبول کی جن کو پیچھے رکھا گیا. حالانکہ رہے تو وہ خود تھے, انہوں نے تو خود اعتراف کیا. کیا مطلب؟ خدا کی حکمت اور مصلحت تھی, ان کو توفیق ہی نہیں ملی. تو یہ اللہ نے گویا ان کی طرف نسبت نہیں کی. اللہ نے کہا بہت سارے سبق ہم نے سکھانے تھے کہ نیک لوگوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور توبہ کر کے کیسا مقام ملتا ہے, تو ان کو ایک حکمت سے پیچھے رکھا گیا تھا. حالانکہ اگر توفیق کی بات کرتے ہیں تو بھائی پھر تو اچھے برے ہر عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے نا. اور اگر اپنے اختیار کی بات کریں تو وہ تو اپنے اختیار سے پیچھے رہے تھے اور خود انہوں نے اعتراف کیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کی سلیکشن, جب آپ الفاظ یوز کر رہے ہو نا, تو صرف اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ حقیقت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں, بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس الفاظ سے سوسائٹی پہ اثر کیا پڑے گا. اس لیے محتاط الفاظ استعمال کیا کرو, کیونکہ جب ایک کی توبہ قبول ہو گئی ہے تو پھر اس کو تانے مت دو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جنات نے جب نبی کا کلام سنا تو انہوں نے کہا کہ انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا, کہ بھئی ہمارا اوپر جانے کا راستہ بند ہو گیا, آسمان سے وحی آ رہی ہے, اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ہم اوپر جانا ہمارا سلسلہ بند ہو گیا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے. اب دیکھو کلام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا اللہ اب زمین والوں کے ساتھ کوئی خیر کرنے والا ہے یا کچھ شر کرنے والا ہے, کچھ کام ہونے والا ہے, کیونکہ بڑا واقعہ ہوا ہے تو کچھ ہوگا. اب اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اچھے کے لیے کیا الفاظ استعمال کیا, کیا الفاظ استعمال کیے کہ ہمیں نہیں پتا رب ان کے ساتھ اچھا کرے گا. تو آگے یہ کہنا چاہیے تھا ہمیں نہیں پتا رب ان کے ساتھ اچھا کرے گا یا رب ان کے ساتھ برا کرے گا. لیکن جنات میں کتنی تمیز ہے, آپ دیکھو آج کل انسانوں میں یہ تمیز نہیں ہے. جنات یا پھر یہ کہتے ہمیں نہیں پتا انسانوں کے ساتھ اچھا ہوگا یا برا ہوگا, نہ, بالکل کلام چینج ہے. کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا انسانوں کے ساتھ اچھا اللہ اچھا کرے گا یا ان کے ساتھ برائی یا ان کے ساتھ برا ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر رہے. نہیں آئی سمجھ بات؟
بھائی اچھا کرتا برا کرتا یعنی شر دیتا وہ بھی کون دیتا؟ اللہ. لیکن جنات کو بھی اتنی تمیز ہے اسلام لانے کے بعد کہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی, اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.